ابراہم ماسلو 1 اپریل 1908 میں نیو یارک کے شہر بروکلین میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک امریکن سائیکالوجسٹ تھا۔ یونیورسٹی آف کولمبیا میں ماہر نفسیات کا پروفیسر تھا۔ اس نے 1943 میں اپنے ایک ریسرچ پیپر میں ہیومن موٹیویشن کے حوالے سے ایک تھیوری دی۔ یہ اتنی زیادہ پاپولر ہوئی کہ پوری دنیا میں بینچ مارک بن گئی، اور اس تھیوری کا نام تھا ماسلو ہرارکی آف نیڈ۔ بیسیکلی یہ تھیوری انسان کی گروتھ، ڈیولپمنٹ، پرووکیشن اور زندگی کے مقصد حیات کے اوپر ہے۔ امپلائیز کو آرگنائزیشنز میں موٹیویٹ رکھنے کے لیے یہ کافی حد تک استعمال ہونے والی تھیوری ہے۔ 1943 سے لے کر اب تک یہ اسکول آف بزنس میں سوسیالوجی، سائیکالوجی اور بزنس اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی پاپولرٹی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اتنی آسانی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہر سننے والے کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماسلو نے انسانی ضروریات کو 5 سٹیجز کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے فزیولوجیکل نیڈز آتی ہیں، اس کے بعد سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈ آتی ہیں، نیکسٹ لو اینڈ بلونگنگ نیڈز آتی ہیں، 4تھ لیول پہ سیلف اسٹیم اینڈ 5تھ پہ سیلف ایکچولائزیشن نیڈز آتی ہیں۔ ماسلو نے یہ تھیوری ایگزیمپلری پیپلز جیسے البرٹ آئنسٹائن، ایلینور روزویلٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد دی ہے۔ ماسلو بتاتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی ان 5 نیڈز کو پورا کرنے کے اندر ہی گزر جاتی ہے۔ ایون کہ سوسائٹی کے 98% لوگ 5ویں نیڈ سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ ہم ان 5 نیڈز کو نیچے سے اوپر کی طرف ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آتی ہیں فزیولوجیکل نیڈز۔ یہ وہ نیڈز ہوتی ہیں جب تک انسان اس کو پورا نہ کر لے وہ معاشرے کے اندر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اس میں فوڈ، کلاتھ، شیلٹر، ایئر، واٹر، ریپروڈکشن، سلیپ، یہ چیزیں آتی ہیں۔ ماسلو کہتا ہے کہ انسان نہ تو کسی اور چیز کو حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی اور چیز کو حاصل کرنے کی اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے جب تک اس کی فزیولوجیکل نیڈز پوری نہیں ہوتی۔ لیکن بدقسمتی سے انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر 36% لوگ ایسے ہیں جو اپنی پہلی نیڈ فزیولوجیکل نیڈز کے اندر ہی لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں کی فزیولوجیکل نیڈز پوری ہو جاتی ہیں تو پھر وہ انسان نیکسٹ لیول پر جاتے ہیں، اور وہ ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈ۔ اس سٹیج پر انسان ہر لیول کی سیکیورٹی چاہتا ہے۔ وہ اپنی اور اپنی فیملی کی سیفٹی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر میں رہ رہا ہوں وہاں پر میری اور میری فیملی کی جان محفوظ ہو۔ وہ اپنی ورکنگ انوائرمنٹ کی سیکیورٹی چاہتا ہے، وہ اپنی جاب سیکیورٹی چاہتا ہے، وہ اپنی ہیلتھ، ویلتھ اور انوائرمنٹ کی سیکیورٹی چاہتا ہے تاکہ پرسکون زندگی گزار سکے۔ جب اس کی یہ نیڈز بھی پوری ہو جاتی ہیں تو پھر وہ نیکسٹ لیول پر جاتا ہے، اور وہ ہے لو اینڈ بلونگنگ نیڈز۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ پیار دے اور اسے پیار ملے۔ اس سٹیج پر وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے پیار کریں۔ وہ فیملی اور کمیونٹی گروپ بلڈ کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے کنیکٹڈ ہوں۔ اس سٹیج پر وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنی گاڑی ہو، اپنی ایک رہائش ہو، اپنا بزنس ہو۔ وہ اپنے فیملی ممبر سے لو اینڈ افیکشن چاہتا ہے۔ لیکن بعض اوقات جب یہ چیزیں نہیں ملتی تو پھر انسان میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ پینک رہنا شروع کر دیتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ تنہا رہنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی لو اینڈ بلونگنگ کی نیڈز پوری ہوتی ہیں تو پھر وہ نیکسٹ سٹیج پر موو کر جاتا ہے،
اور وہ ہے سیلف اسٹیم۔ اس میں آتا ہے انسان کا عزت نفس، اس کی اچیومنٹس، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی خود اعتمادی آتی ہے۔ جب اس کی سیلف ایکچولائزیشن نیڈ، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈ، لو اینڈ بلانگنگ نیڈس پوری ہوتی ہیں، تو پھر اب وہ سوسائٹی کے اندر اپنی ایک آئیڈینٹیفیکیشن چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ویلیو ہو، لوگ اس کی اچیومنٹس اور اس کے کنٹریبیوشن کو ایڈمٹ کریں۔ وہ اپنے ورکنگ انوائرمنٹ کے اندر اپنی رسپیکٹ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری اچیومنٹس کی رسپیکٹ کریں۔ اس کے اندر دو فیکٹرز آتے ہیں، ایک انٹرنل اور دوسرا ایکسٹرنل۔ انٹرنل فیکٹر میں اس کی سیلف رسپیکٹ اور اچیومنٹس آتی ہیں، جبکہ ایکسٹرنل فیکٹرز کے اندر وہ اپنی سوسائٹی کے اندر ایک پہچان چاہتا ہے۔ ہر تمنا پوری ہو جانے کے بعد، ہر چیز مل جانے کے بعد بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نیکسٹ سٹیج سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچ پاتے ہیں، جبکہ لوگ دوبارہ انہی چار نیڈز کے اندر گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے کھانے کی نیڈ پوری ہو رہی ہے تو اب وہ اچھے کھانے کی خواہش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب وہ ہوٹلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے پاس گاڑی ہے تو وہ اچھی اور نئی گاڑی کی خواہش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے پاس اپنا گھر ہے تو وہ اچھی رہائش کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ صرف سوسائٹی کے 2% لوگ ہوتے ہیں جو نیکسٹ سٹیج سیلف ایکچولائزیشن کی طرف موو کرتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ایکسیلنس حاصل کرنے کی خواہش کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو میکسیمائز کرنے کو سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں، اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور اسی لیے وہ دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اس سٹیج پر انسان کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہوتی ہے، وہ آزاد سوچ کا مالک ہوتا ہے، کریٹیو مائنڈ ہوتا ہے اس کا، نئے نئے ڈیولپمنٹ کے آئیڈیاز اس کے دماغ کے اندر آتے ہیں، وہ گڈ سینس آف ہیومر کا مالک ہوتا ہے، اور زندگی کی ریالٹی کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چل چکا ہوتا ہے، اور وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو، وہ تاریخ رقم کرنا چاہتا ہے۔ اس میں نیوٹن، البرٹ آئنسٹائن اور موجودہ دور کے اندر ایلان ماسک آتے ہیں۔ اس تھیوری کے آنے کے بعد ابراہم ماسلو نے اپنی تھیوری کا کریٹیکل اور انڈیپینڈنٹ انالیسس کیا، اور بعد میں لکھا کہ سیلف ایکچولائزیشن کے بعد سیلف ٹرانسیڈنس سٹیج آتی ہے۔ اس سٹیج میں انسان کے اندر سے بغض، لالچ اور حسد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اپنی ذات مکمل ہو جانے کے بعد، اپنے مقصد حیات کا پتہ چل جانے کے بعد، اپنے مقصد حیات کو حاصل کر لینے کے بعد، اب انسان کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ لوگوں کو سیلف ایکچولائزیشن تک لانا چاہتا ہے۔ اس میں مدر ٹیریسا، کلیرا بارٹن، نیلسن منڈیلا، ولیم بوتھ اور عبدالستار ایدھی جیسے لوگ آتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ اس وقت کس سٹیج پر ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک، چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں، اور بیل کے بٹن کو ہلکا سا پریس کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔